بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جناب منور پیر بھائی صاحب، جناب انور مختار صاحب، جناب منظور شیخ صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالی کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر صرف انگریزی میں ہی کرتا ہوں. چند موقعوں پر جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا کمزور ہندی میں تقریر کرنے کی، جیسے کہ آج کا موقع ہے. آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اور الحمدللہ میں انگریزی زبان پر مہارت رکھتا ہوں، جو کہ میں اردو زبان پہ نہیں رکھتا ہوں. ظاہر ہے کہ میں اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا، جس کے لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میری ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور اس تقریر کے مواد، اس تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے. آج کے تقریر کا موضوع ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت. میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالی، صرف خدا کی عبادت کریں. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، ہم ہمارے میں سے کسی اور کو خدا کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں. فَانْتَوَلُّوا، اگر وہ مڑ جائے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں اور ہم ہماری ساری رضا اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے، قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے. یہ آیت خصوصاً اہل کتاب کے لیے ہے، لیکن عام طور پہ یہ کوئی بھی غیر مسلمان کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. اللہ فرماتے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں. کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم سمجھنے کے لیے ہمیں دھرم کے ماننے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر دھرم کے ماننے والے یا مذہب کے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کا دھرم یا ان کا مذہب کیا کہہ رہا ہے. سب سے اچھا اور سب سے بہترین طریقہ کوئی بھی دھرم یا مذہب کو جاننے کے لیے ہے کہ اس مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے. اسی لیے اگر ہم ہندو دھرم کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ہندو کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے ہندو دھرم کی کتابوں کا. اور سب سے اونچی، سب سے اہم ہندو دھرم کی کتاب ہے وید.
یہ وید ہندو دھرم میں سب سے اہم کتاب ہے. اس کے بعد ہے اپنشد، پراناز، اتہاس، منوسمرتی، لیکن سب سے اہم ہے وید. اگر ہم مذہب اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے مذہب اسلام کی کتابوں کا. اور سب سے اہم کتاب مذہب اسلام میں ہے قرآن مجید. قرآن مجید سب سے اہم کتاب ہے مذہب اسلام میں. اور اس کے بعد ہے صحیح حدیث. اس تقریر میں میں ان یکسانیت کا ذکر نہیں کروں گا جو عام ہندو اور عام مسلم جانتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں مذاہب میں لکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، غلط بات نہیں بولنا چاہیے، ایمانداری سے پیش آنا چاہیے. یہ چیزیں جو عام ہندو اور مسلمان جانتے ہیں، میں اس کا تذکرہ اس تقریر میں نہیں کروں گا. میں صرف ان یکسانیت کا ذکر کروں گا جو عام ہندو اور عام مسلم نہیں جانتے کہ یہ دونوں مذاہب میں موجود ہے، دونوں دھرموں میں موجود ہے. ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت جاننے کے پہلے ہم یہ جان لیں ہندو دھرم اور مذہب اسلام کی کیا معنی ہے. یہ لفظ ہندو یہ ایک جیوگرافیکل ڈیفینیشن ہے، جیوگرافیکل ڈیفینیشن ہے، علاقے کے اعتبار سے تعریف ہے. اور ہندو اسے کہتے ہیں وہ لوگوں کو جو انڈس ندی کے پاس رہتے ہیں یا سندھو ندی کے پاس رہتے ہیں. ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا عربوں نے جب وہ ہندوستان آئے. کچھ ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لفظ پرشینز نے استعمال کیا تھا جب وہ ہندوستان میں آئے ہمالیہ کے اور سے. جب ہم انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس پڑھتے ہیں، اس انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 6 حوالہ نمبر 699 میں کہ یہ لفظ ہندو کوئی بھی بھارتی کتاب میں موجود نہیں تھا جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں آئے. اور پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں اپنی کتاب میں دا ڈسکوری آف انڈیا صفحہ نمبر 74 and 75 میں کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں یہ لفظ ہندو سب سے پہلی بار ایک تانترک میں آتا ہے 8ویں صدی میں، اور سب سے پہلی بار جب استعمال کیا گیا اس کے معنی تھے لوگوں کے لیے، دھرم کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا. دھرم کے لیے استعمال حال ہی میں کیا جا رہا ہے. اسی لیے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ ہندو ایک جیوگرافیکل ڈیفینیشن ہے. علاقائی اعتبار سے کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ سندھو ندی یا اندو ندی کے پاس رہتے ہیں. اس کا استعمال دھرم کے لیے حال ہی میں ہوا ہے. اب ہم سمجھیں گے ہندوازم یا ہندو دھرم کی معنی کیا ہے. یہ لفظ ہندوازم ہندو سے آتا ہے اور سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا انگریزوں نے 19ویں صدی میں. اور ہندوازم یہ لفظ استعمال کیا تھا اس بھارت دیش میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے دھرموں کو بتانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا ہندوازم. اور جب ہم پڑھتے ہیں نیو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، اس میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 20 میں حوالہ نمبر 581 میں کہ یہ لفظ ہندوازم سب سے پہلی بار استعمال کیا تھا برٹش رائٹرز نے. برٹش رائٹرز انگریز لیکھکوں نے استعمال کیا تھا ان لوگوں کے لیے جن کا دھرم ہندوستان میں اس بھارت میں جو لوگ رہتے ہیں
ان کے دھرموں کو، ان کے بلیفز کو، ان کے فیتس کو، ان کے ریلیجنز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا، ہندوازم۔ اسی لیے ہندو پنڈت، ہندو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندوازم یا ہندو دھرم ایک مس نوما ہے، یہ ایک غلط لفظ ہے۔ صحیح لفظ ہونا چاہیے سناتن دھرم یا ویدک دھرم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ویدا میں مانتے ہیں، اور سوامی وویکانندا کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو غلط استعمال ہے، ہونا چاہیے ویدنتسٹ، کیونکہ سوامی وویکانندا کہتے ہیں کہ ہمیں ماننا چاہیے وید کو، اس لیے صحیح لفظ ہے ویدنتسٹ اور ویدک دھرم یا سناتن دھرم۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام کا۔ یہ لفظ اسلام آتا ہے سلم سے، جس کے معنی ہے امن یا سلامتی۔ یہ لفظ اسلام سلم سے بھی آتا ہے، جس کے معنی ہے اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنا۔ مختصراً اسلام کے معنی ہے سلامتی یا امن حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد۔ اور یہ لفظ اسلام قرآن اور صحیح حدیث میں کئی بار آتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، اور سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں۔ اور جو شخص اپنی رضا اللہ کے حوالے کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم۔ اور یہ لفظ مسلم کا ذکر بھی کئی بار قرآن مجید اور حدیث میں آتا ہے۔ اس کا ذکر، مسلم لفظ کا ذکر سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں بھی آتا ہے، اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں بھی آتا ہے۔ اور لفظ اسلام کا ذکر آتا ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، اور سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔